السلام علیکم۔ آج ہم 3 جملے بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، پر ان 3 جملوں پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اگر ہم ان 3 جملوں پر غور کریں تو ہم اللہ کو پہچان لیں گے۔ پہلا جملہ تھا اللہ ہمارے خالق ہیں۔ کہ اللہ کیسے خالق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ میں نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے اللہ ہمارے مالک ہیں، کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ آج تو میں نے دنیا کے اندر ہر کسی کو چھوٹی چھوٹی ملکیت دی ہوئی ہے، اگر میں جو مالک ہوں وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہوں۔ اس وقت کوئی بادشاہ، کوئی وڈیرا، کوئی پیسوں والا اس وقت کسی کی بھی نہیں چلے گی، صرف میری چلے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ میں بادشاہ ہوں اس دن کا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں بادشاہ ہوں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں تیسرا جملہ کہ اللہ ہمارے رازق ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمانے ہیں کہ میں کیسا رازق ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اگر تم میری ہی عبادت کرو گے، میرے نبی کی سنتوں کو اپناؤ گے، قرآن کریم کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رزق پہنچاؤں گا، ایسی جگہ سے رزق پہنچاؤں گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، میرے نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ تم مجھ ہی پر بھروسہ کرو، مجھ ہی کو حاجت روا مانو، مجھ ہی کو مشکل کشا مانو، میری ہی عبادت کرو، میرے لیے ہی سجدہ کرو، میرے ہی سامنے جھکو، تو میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق پہنچاؤں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہو۔ تو آج ہم ان 3 جملوں پر غور کر لیں، ان 3 جملوں کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کیسے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے مالک ہے، اللہ تعالیٰ کیسے رازق ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔